أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فكهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا أرحم الراحمين الہی آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے، ہم نے کل پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، یعنی ایسا راستہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور جنت تک جانے کا راستہ مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے۔ اور جو ہے یہ راستہ کون سا راستہ ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کر رہے ہیں۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا۔ یہ آپ کو قرآن میں نا بہت سے مقامات پر آپ کو یہ لفظ آپ کو ملے گا، الذین ان لوگوں کا، یعنی یہ لوگوں کے معنی میں یوز ہوتے ہیں۔ الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے۔ اب یہ جو تا یوز ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو، یعنی انعام کیا آپ نے یا تو نے، علیہم ان پر، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم ان، ہم کا مطلب ہے ان پر، ٹھیک ہے، علیہم ان پر، غیری نہ، یعنی سوائے، غیر کا مطلب سوائے یا نہ، مغضوبی غضب ہوا، یہ غضب سے نکلا ہے، یعنی اللہ کا غصہ، غضب، یہ جو ہے یہ غصے سے نکلا ہے، اللہ کا غضب، غصہ، یہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا۔ علیہم جن پر، علیہم ان پر، و اور لا نہیں، الضالین گمراہ، زلل، زلل جو ہے یہ گمراہ کو کہتے ہیں، یعنی گمراہی۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے یا آپ نے، علیہم ان پر، غیری نہ مغضوبی غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر تیرا، یعنی جو گمراہ ہوئے، ضالین جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے رستے پر بھی نہ چلانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت جو ہے اس آیت کے اندر کر رہے ہیں کہ یہ راستہ کون سا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے۔ اب انعام اللہ تعالیٰ نے کن پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے انبیاء، صدیقین اور شہداء پر۔ انبیاء وہ تھے جو نبی گزر گئے، اللہ نے ان پر انعام کیا۔ کیا انعام کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے دنیا میں ہی راضی ہو گیا تھا، اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اس کے بعد جی اللہ سے راضی ہو گئے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انبیاء کا طریقہ، یعنی ہم صراط المستقیم پر کب چل سکتے ہیں؟ یہ انعام یافتہ لوگوں کے طریقے اور لائف سٹائل کو اپنا کر ہم بھی صراط المستقیم پر چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد صدیقین،
صدیقین وہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے، جنہوں جو ہے صدیقین تھے، سچے تھے، شہداء جنہوں نے اپنے جو ہے وہ دین کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی، ان کو شہداء کہتے ہیں۔ صالحین نیک لوگ، یعنی جو بھی نیک لوگ بعد میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوگا، ان کا ساتھ کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو انعام یافتہ لوگ کون مراد ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین مراد ہے اس سے۔ تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لوگ مراد نہیں ہے یہ وہ لوگ مراد نہیں ہے جنہوں نے جو ہے وہ مال و دولت یا جو ہے وہ دنیا کی مال و دولت کی مال و دولت حاصل کرنے کی خاطر جو ہے کچھ قربانیاں دی، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دی۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ انبیاء کے طریقے کو سٹڈی کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہم اس کے لائف سٹائل کو، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک جو ہے وہ آپ کو جس چیز کی آپ کو پہچان نہیں ہوگی، جس چیز کا آپ کو تعارف نہیں ہوگا، تو اس سے آپ کو محبت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم زبان سے بے شک کہتے رہیں کہ ہمیں انبیاء سے محبت ہے، ہم نبیوں سے محبت کرتے ہیں، تو وہ محبت جو ہے وہ زبانی طور پر تو ہے، لیکن جو ہے وہ اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ کو نبی سے کوئی محبت نہیں ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کہیں کافر ہی نہ کہہ دے، تو ہم کہہ دیتے ہیں ہاں ہمیں محبت ہے، لیکن ہم نے ان کی لائف سٹائل کو، ان کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ان کی پہچان ہی نہیں حاصل کی۔ تو مجھے جس سے محبت ہوگی، میں اس کو جاننے کی کوشش کروں گی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائف سٹائل کو جانے بغیر ان سے محبت ہو نہیں سکتی۔ محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے طریقہ زندگی کو، ان کے اسوہ حسنہ کو سٹڈی کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام جو ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کی لائف سٹائل کو سٹڈی کرنا پڑے گا۔ مائک آف کر لیجئے۔ تو ان کے لائف سٹائل کو سٹڈی کرنا پڑے گا۔ تو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد یہ جو ہے صحابہ کرام کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ، ان پر اللہ نے انعام کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اگر ہم ان کے طریقے پر چلیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہے جو ہے نا، ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بلیسنگز کریں گے، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ انعام کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے، انعامتا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم بھی حاصل کیا قرآن کا، اور پھر اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، ٹھیک ہے؟ انعامتا سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے علم بھی حاصل کیا اور پھر عمل بھی کر کے دکھایا۔ یعنی نبیوں نے صرف علم نہیں حاصل کیا کہ علم حاصل کر کے بس چھوڑ دیا، اور جو ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ عمل بھی کر کے دکھایا، عملی تصویر بن کے دکھائی، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی تھی۔ تو دیکھیں کہ اس کے بعد ہے کہ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا دکھانا اللہ، انعامتا جن پر انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر المغضوبی نہ کہ غضب ہوا، نہ کہ غضب ہوا۔ اب یہاں پہ مغضوب سے مراد یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہو گیا، اور یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا تھا، ٹھیک ہے؟ مغصوب سے مراد یہود ہے یہاں پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کر کے دکھایا۔ یعنی انبیاء ان کے پاس بھی آئے تھے، ان کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے،
اور وہ بھی جو ہے وہ ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے فرمان کو پس پوچھ ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ علم تو ان کے پاس ہے تھا، تو پھر اس کے بعد علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو ضالین گمراہ ہو گئے، یعنی جو گمراہیوں میں پڑ گئے، نہ ان کے پاس علم تھا اور نہ ہی عمل تھا۔ یعنی ایسا بندہ وہ ایسے ہی سمجھے جیسے وہ اندھیروں میں چل رہا ہے، اور جب وہ اس راستے پر چلے گا، اندھیرے والے راستے پر، تو کیا ہوگا جب ہم اندھیرا ہو اور کمرے کے اندر تو ہم کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں ملتی نہیں ہے نا، تو پھر ہم جگہ جگہ ٹھوکریں جو ہے وہ ہمیں لگتی ہیں۔ تو جب ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور پھر جو ہے وہ ہم اللہ کے نبی اور یہ جو ہے قرآن اور نبی کے فرمان جو ہیں ان کو اسٹڈی نہیں کریں گے، یہ ایک قرآن ایک لائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک لائٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب ہم نے ان لائٹس کو پڑھنا ہی نہیں، ان روشنیوں سے روشنی نہیں حاصل کرنی، تو پھر ہم نے گمراہیوں میں جانا ہے نا، پھر ہم نے گمراہیوں کے اندھیروں میں، اور جو ہے وہ ہم نے صراط المستقیم پر تو پھر ہم چل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ صراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انبیاء کی لائف سٹائل کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے قرآن کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ تو ہم یہاں پر مغضوب سے مراد آپ کو پتہ چل گیا کہ یہود ہے، اور ضالین سے مراد کیا ہے؟ نصارہ ہے۔ تو اور انعامتا سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہے۔ اور ایک جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یہ جو تھے یہ وحسن اولئک رفیقا، بہت اچھے ساتھی تھے، یعنی جو یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں جن کو ان کا ساتھ مل جائے قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ساتھ کن کو ملے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا ہوگا، ان کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ہے ہمارا لائف سٹائل اور جو ہے ہم صحابہ کرام جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اللہ سے جو ہے وہ صحابہ کرام کا لائف سٹائل اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کبھی اللہ سے ہدایت ہی نہیں مانگی، ہم نے کہا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلا، ہمیں انبیاء کا لائف سٹائل چلا۔ اگر آپ دعائیں مانگتے بھی رہے تو آپ ان کے لائف سٹائل کو اسٹڈی ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا تعارف کیا تھا؟ آپ کی اصل محبت تب ڈیولپ ہوتی ہے ان چیزوں سے جب آپ اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں، جب اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کب آپ کسی دوست سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کسی دوست کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے، تو آپ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ اسلامک ہے یا پھر اس کا جو ہے وہ ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے، یا پھر اس کے دوست کیسے ہیں۔ جب تک آپ اس کو نہیں جانیں گے تو آپ اس کو نہیں وہ ایگزامن کر سکتے۔ تو اسی طرح انبیاء کے لائف سٹائل کو جب تک میں نہیں جانوں گی، اس کے طریقے پر نہیں ان کے طریقوں پر نہیں چل سکتی۔ بے شک میں کہتی بھی رہوں ظاہری طور پر مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، تو ہم واقعی کہتے تو ہیں کہ ہم جو ہے وہ عاشق رسول ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا، لیکن اس رستے پر کب چلیں گے؟ جب اس کا علم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے جو ہے وہ آج کے دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث، جب تم اس کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے آج امت مسلمہ نے ایک قرآن اور حدیث ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، اور اس لیے ہم جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ضالین سے کیا مراد ہے؟ ضالین سے مراد ہے گمراہ، یعنی نصارہ، عیسائی، عیسائی مراد ہے۔
یہ عیسائی میں وہ لوگ آتے ہیں ضالین میں جنہوں نے نہ علم حاصل کیا نہ ہی عمل کیا، ٹھیک ہے، جو بالکل اندھیروں میں رہے، ضلل میں رہے، گمراہیوں میں رہے، بٹکتے رہے، اور کبھی ادھر چلے گئے، کبھی کسی نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن یہ اللہ کا دین ایسے ہے تو آپ ادھر چل پڑے، اور کبھی کسی نے آپ کو کوئی رستہ دکھا دیا تو آپ کہ یہ اللہ کے دین کے اندر یہ حدیث ہے یا یہ قرآن میں ایسی بات ہے، تو آپ نے اس کی بات پر عمل کر کے بس آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، آپ نے خود جو ہے وہ قرآن کو اسٹڈی نہیں کیا۔ تو ہم جب لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے نا تو پھر جس صراط مستقیم پر، پھر جنت کے رستے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن کو اسٹڈی کریں تاکہ میں خود جو ہے وہ پہچان سکوں یہ راستہ کون سا ہے جو جنت تک جاتا ہے، میں کیوں لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کروں۔ جی میں حدیث دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا فرمان یعنی قرآن، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حدیث، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث۔ تو جو ہے اگر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کیوں گمراہی میں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے محبت کرنا چھوڑ دی، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہمیں نہیں پتا ہماری سنتیں کیا ہیں، اللہ کے نبی کس چیز کو پسند کرتے تھے، اللہ کے نبی کھانا کھاتے ہوئے کیا کرتے تھے، کھانے کے بعد کیا کرتے تھے، پھر سواری پہ بیٹھتے ہوئے نبی کی سنت کیا تھی، سواری پہ بیٹھتے کیسے تھے، اور پھر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھ کے، تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی، ہم نے خود نہیں سیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، تو کیسے ہم صراط مستقیم پر چل سکیں گے، کیسے ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب جو ہے وہ دیکھیے اس رستے پر لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس علم کے رستے پر اللہ نے آپ کو لگا دیا ہے، اس لیے آپ نے اب جو ہے نا کوشش کرنی ہے، اور علم کی تو جو ہے وہ علم کی جو ہے وہ رستے پر آپ لگ چکی ہیں، عمل کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے راہیں ہموار کرتا چلا جائے گا۔ تو جو ہے وہ اس کے لیے آپ نے، میں بتا رہی تھی کہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا وضع میں تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، تم مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یعنی ہم کہنے کو تو مسلمان نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا طریقہ جو ہے وہ یہود و نصارہ جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، ہمارے شادی بیاہ دیکھ لیں، یہاں پہ وضع سے مراد یعنی وضع قطع، ہمارا چال ڈھال، ہمارے کپڑے پہننے کا طریقہ، ہم نے جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو شارٹ کر لیا، یہود و نصارہ کے طریقوں پر عمل کیا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا لائف سٹائل ان کے لائف سٹائل جیسا اپنانے کی کوشش کی، ہم نے جو ہے وہ ہم نے ان کے لائف سٹائل کو سٹڈی کیا زیادہ، تو پھر انہی کے لائف سٹائل کو جب دیکھنا ہمارے بچوں نے، ہم نے انہی کے لائف سٹائل کو سٹڈی کیا تو پھر ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے نا، یہود و نصارہ کو، تو ہمارے بچے بھی ویسے بنیں گے۔ تو وضع میں تم نصارہ، تمدن میں ہنود، یعنی تمدن کہتے ہیں کلچر کو، یعنی ہمارے شادی بیاہ، ہمارے جو ہے وہ یہ جو ہوتے ہیں غم، یہ خوشی غمی، ہماری جو ہے وہ کس طرح ہوتے ہیں، ہم نے کن کو فالو کرتے ہیں اپنی شادی بیاہ کے موقع پر، کہ جو ہے نا فلاں انڈین جو ہے وہ ڈرامہ کے اندر ایسے تھی، میں نے بھی ایسے ہی بننے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے جو ہے وہ کپڑوں کو شارٹ کر دیا، ہم نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ فیملیز کو اکٹھا کر دیا،
یعنی لیڈیز اور جو ہے وہ جینٹس کو ایک جگہ پر. اور اسی طرح پھر آپ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ میں دیکھنے بیٹھوں تو جو ہے وہ ٹائم شارٹ ہو جائے، کہ ہم بہت سے طریقوں میں جو ہے وہ ان کو یہود و نصارہ کو فالو کرتے ہیں. تو وہ تم مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یعنی یہود ہمیں دیکھ کر شرماتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، کہ ان کے لائف سٹائل میں اللہ کے نبی کی تو کوئی بات ہی نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے نا. ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے باہر جانے کا طریقہ، ان کے شادی بیاہ میں کوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا. تو جب ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. صحابہ کرام جو ہے وہ ہمارے ہیروز ہیں. ہم نے انہیں آئیڈیل سمجھنا ہے، ہم نے ان کی لائف سٹائل کو اسٹڈی کرنا ہے. صحابہ کرام کیسے جنگیں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی شادیاں کیسی ہوتی تھی، صحابہ کرام کا کیسا طرز عمل ہوتا تھا، صحابہ کرام غصے میں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی کا غصے کے اندر کیا رویہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی اپنی خوشیوں کو کیسے انجوائے کرتے تھے. تو وہ جو ہے آئیڈیل ہمارے صحابہ کرام ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہمارے آئیڈیل اور ہیروز جو ہیں وہ یا یہود و نصارہ نہیں ہے، یا فلموں ڈراموں میں آنے والے ایکٹرز نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہیروز ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل ماننا ہے. اور دیکھیں اب ہمارے پاس اپنا تو کوئی طریقہ رہا نہیں، یعنی اللہ کے نبی کے طریقوں کو فالو نہیں کیا ہم نے، ان کو اسٹڈی نہیں کیا، تو کوئی تو طریقہ ہم نے اپنانا تھا. تو پھر ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیا. تو اس لیے ہم نے اس طریقے کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنانا ہے. پھر ہی آپ اہدنا الصراط المستقیم والی دعا کے مستحق ہو سکیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ دعا مانگتی جا رہی ہیں ہر رکعت کے اندر، آپ ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن آپ نے نہ تو اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا، نہ حدیث کا مطالعہ کیا، نہ قرآن کو مطالعہ کیا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو کیسے آپ صراط المستقیم پر چل سکیں گے؟ بس آپ کہتی چلی جا رہی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے عملی تصویر بننا پڑے گا. تو اس کے لیے کچھ ہمیں محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، اور جو ہے تاکہ ہم صراط المستقیم پر چل سکے. تو یہ آیت یہ جو ہے سورت جو ہے یہ مکمل ہوئی. اس کے بعد آمین جو ہے وہ ہمیں کہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولضالین کہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو. جس کا کہنا جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ جب امام ولضالین کہتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین سے مل گیا تو پھر اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں جب امام الضالین کہتا ہے اس کے بعد. اور پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے آمین کا کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے. یہ ایک دعا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا نام الدعا بھی ہے، الشفا بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ الفاتحہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے نام تھے. تو اس کو جو ہے وہ پڑھ کر دعا جو ہے وہ آمین کہنا چاہیے جب امام الضالین کہے. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے ہر رکعت کے اندر آپ جو ہے یہ مطلب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ
اس کے لیے جو ہے وہ آپ ہر نماز کے اندر یہ پڑھا کرتے تھے سورت کو، لیکن کبھی آپ نے اتنے غور و فکر کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ اسے اپنی نماز میں نہیں پڑھا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شروع سے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتی ہوں کہ الحمدللہ تعریف جو ہے نا اس کی جاتی ہے جو ہے وہ جس کے جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے نا، جو چیز ہمیں پسند آتی ہے. تو جو چیز اگر کسی آپ کوئی بچہ بھی دیکھتے ہیں نا، بورن بیبی ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پیار آتا ہے اس پر کہ یہ کتنا پیارا اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے نا، بچہ بچہ کتنا پیارا ہے. تو اصل میں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ وہ اس کے بنانے والے کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف کیوں کروں میں؟ اس کی دلیل اسی آیت سے ملتی ہے. سبع المثانی کا مطلب ہے بار بار سبع سات مثانی، بار بار دہرائی جانے والی. تو اس کی دلیل میں اللہ کا شکر کیوں کروں؟ کیونکہ وہ مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ ساری کائنات کو وہ چلا رہا ہے. اور شکر گزاری کے جذبات اگر آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹپ بتائی تھی کہ اپنے سے کم درجے والے کو دیکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے مجھے اگر یہ دیا تو اس سے بھی کم درجے والا شخص کوئی ایسا ہے جس کے پاس یہ بھی نعمت نہیں موجود. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر کیوں ادا کروں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود بھی مجھے معاف کیے چلے جا رہا ہے، میری گناہوں پر، کوتاہیوں پر مجھے پکڑتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کرتی چلی جاؤں. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کون سا مجھے پکڑا ہے. لیکن ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ مالک یوم الدین، قیامت کا دن آنا ہے، حساب کتاب آپ کا کیا جانا ہے. اگر آپ نے کوئی گناہ کیے ہوں گے، حساب ابھی تو اللہ نے مہلت دی رکھی ہے آپ کو، لیکن اللہ نے آخرت کا دن، اس دن آپ کے جزا سزا دی جائے گی آپ کے ایک ایک عمل کی. تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر کہ وہ خود مالک یوم الدین ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے اور بڑا ہی رحیم ہے. اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. تو پھر جب اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، وہ خود قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ ساری چیزیں بھی مجھے مہیا کر رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، تو پھر مجھے عبادت بھی کس کی کرنی ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری اللہ عبادت کرتے ہیں ہم. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں نا، کسی کو کوئی چیز دیں، کہ میں کہتی ہوں میں اپنی دوست کو کوئی بک دوں یا میں پینسل دوں یا کوئی میں گفٹ دوں، میں کہوں صرف یہ جو ہے نا فاطمہ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں، تو اس کو کتنا جو ہے وہ خوشی ہوگی کہ یہ صرف میرے لیے لے کر آئی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ جب آپ کتنے دل سے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ عبادت صرف تیری، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھے سے میں مدد مانگتی ہوں، تیرے سوا میں کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی. اور ادھر ادھر جانے سے پہلے میں پہلے اللہ کے پاس جاتی ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ سے مدد حاصل کرنے کے دو طریقے آپ نے زندگی میں رکھنے ہیں. اللہ سے مدد تو انسان کو اللہ سے مدد مانگنی پڑ جاتی ہے، اور یہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان سے اگر ہم مدد مانگنے کے لیے جائیں بھی نا تو یہ وقتی طور پر ایک دو دفعہ آپ کی مدد کر دیں گے اور وہ کہیں گے یہ جو ہے وہ ہر دفعہ آ جاتی ہے میرے سے کچھ نہ کچھ مانگنے، تو وہ اکتا جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا ایسا ہے جو کبھی تھکنے نہیں دیتا ایک مومن بندے کو. یہ تو ایسا سہارا ہے جو مکڑی سے بھی جو ہے وہ دنیا کے سہارے تو مکڑی سے بھی کمزور ہوتے ہیں، لیکن مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا سہارا بہت مضبوط سہارا ہے. تو اس لیے ہمیں عبادت اسی کی کرنی ہے، اسی سے ہی مدد مانگنی ہے. اور جب بھی آپ کو مدد مانگنی ہے آپ نے دو نفل پڑھ کے اپنی جو بھی آپ کو حاجت ہے یا مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. اور کوشش کرنی ہے تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ سے دعا کریں.
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता। और सीधे रास्ते पर मैंने आपको बता दिया। क्या आप चाहते हैं कि अपनी जो है वो लाइट्स को ऑन रखना है? वो लाइट्स कौन सी हैं? वो कुरान और हदीस, सहाबा कराम की जिंदगी, ये हमारी जिंदगियों के अंदर एक लाइट्स की हैसियत रखती है। अगर आप इन रोशनियों को बंद कर देंगे तो आप जहन्नम की जो है वो गहराइयों में जा गिरेंगे। ठीक है ना? तो आप गुमराहियों में, अंधेरों में भटकते फिरेंगे, कभी इधर उधर कभी उधर। ठीक है? तो अगर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, अल्लाह के कुरान को स्टडी कर लिया होगा, तो सिरातुल मुस्तकीम पर चलना आपके लिए आसान हो जाएगा। अपनी दुआओं के अंदर ये दुआ लाजमी शामिल रखनी है। सिरातल लदीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन पर, गैरी, ना, मगजूबी, गजब हुआ यानी गुस्सा हुआ, अलैहिम, उन पर यानी उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ, वलज्जालिन, और ना गुमराहों के रास्ते पर यानी नसारा, ईसाई, जिनके पास ना इल्म था ना उन्होंने अमल किया। ठीक है? तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म तो दे दिया है, इल्म के रास्ते पर अब आपको लगा दिया है। आपने कोशिश करनी है और इंशाअल्लाह इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हो जाना है। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। इलाही आमीन। अब आपने, आपका टारगेट और टास्क ये है कि आपने सूरतुल फातिहा पर नमाज में गौर करके पढ़ना है और आराम आराम से पढ़ना है इस सूरत को। कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ। अगर आराम से आप नमाज पढ़ती है ना, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं आपको नमाज पढ़ने में। ठीक है? दुनिया के सारे काम काज करते हुए हम थकते नहीं है, लेकिन जब हमें नमाज का वक्त आता है फिर हम कहते हैं कोई नहीं, अब जो है ना मैं कजा करके पढ़ लूंगी। ठीक है ना? तो दुनिया के कामों के लिए मुझे नहीं थकावट होती, अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए मैं क्यों थक जाती हूँ? ये शैतान की तरफ से है ना। तो जो है आपने बहुत आराम आराम से पढ़ना है नमाज के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम भला कैसे पढ़ रहे होते हैं नमाज? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। चले जी, नमाज रकत मुकम्मल हुई, इसके बाद छोटी सूरत पढ़ेंगे, छोटी से छोटी। तो जी फौरन रुकू में गए, सजदे में गए जी, नमाज खत्म। ऐसे ही दूसरी तीसरी रकत सलाम फेर दिया, पता ही नहीं चला नमाज पढ़ी थी। आप एक एक हरफ पर गौर करके पढ़िएगा। आज ईशा की नमाज, या फिर आप फजर की नमाज, आज जिन्होंने ईशा की पढ़ ली है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इस सूरत पर गौर करके पढ़े, जिस तरह मैंने आपको तफसीर इसकी जहन में लाकर आपको, देखिएगा कितना लुत्फ आता है नमाज का। हर रकत के अंदर आपने सूरतुल फातिहा पर गौर करके नमाज को पढ़ना है। ठीक है? कि जो है वो आपको सही लुत्फ आ जाएगा नमाज पढ़ने का। आपने आराम आराम से पढ़ना है, रिलैक्स होके पढ़ना है, कोई पीछे नहीं लगा आपके। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप ना, मैं पढ़ रही हूँ ना, आपने इसके तर्जुमे पे गौर करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किस आपके अंदर फीलिंग्स आनी चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र, और शुक्र क्यों? क्योंकि रब्बुल आलमीन है। अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। इस तरह से आपने आराम से तहम्मुल के साथ एक एक लफ्ज को ठहर ठहर के अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन,
इय्याक नअबुदु, हम अल्फाज भी पूरा नहीं अदा करते, ठीक है ना। इय्याक नअबुदु व इय्याक वो अल्फाज भी पूरे नहीं पढ़ रहे होते हैं कुरान के। इसके अंदर लास्ट वर्ड प्लीज रिपीट विद मीनिंग। कौन सा लास्ट वर्ड? ज़ालिन। ज़ालिन गुमराह, और इससे मुराद है ईसाई, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ना ही इल्म हासिल किया ना ही अमल किया। अब आप इसके तलफ़ुज़ के एतबार से कह रहे हैं या मीनिंग कह रहे हैं? मीनिंग मैंने बता दिया, ज़ालिम, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले, और हम हर रकत के अंदर खुशू खुजू के साथ ये नमाज के अंदर पढ़ें। आप अपने बच्चों को याद करवाएं इसको, ताकि बच्चे भी तर्जुमे के साथ उनको ये सूरतुल फातिहा आनी चाहिए। कुरान की सबसे पहली सूरत ही बच्चों को ना आती हो तो सूरतुल फातिहा, तो मैं कहती हूँ कि आज का मुसलमान वो मुसलमान ही नहीं कहलाता। आज का मुसलमान का बच्चा मुसलमान नहीं तब भी कहलाएगा जब उसको कुरान की कोई हिस्सा याद होगा, कि हम कुरान वाले हैं, अहलुल कुरान है, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर कोई बात तो मुसलमानों जैसी होनी चाहिए थी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, अपने बच्चों को ये सूरत एक एक आयत करके याद करवाएं। थोड़ी सी याद करवा दें, दो दो हरफ करके याद करवाएं, लेकिन याद करवाएं लाजमी। और नमाजों के अंदर खुशू खुजू में लानी है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी ये दुआ कबूल कर ले। और